بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 415 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے علی الاطلاق 5ویں صورت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ بِأَنْ يَقُولَ الْمَدْعُوُّ إِلَى الْغَدَاءِ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِي حُرًّا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ بِأَنْ يَقُولَ الْمَدْعُوُّ إِلَى الْغَدَاءِ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِي حُرٌّ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ۔ تو اور اگر صیغہ عام قدر جواب سے زائد ہو، بائیں طور پر کہ جس شخص کو صبح کے کھانے کی طرف بلایا گیا ہو وہ کہے کہ ان تغدیت الیوم فعبدی حر، تو یہ چوتھی قسم ہے جو مختلف فی ہے۔ فعندنا لا يختص بالسبب ويصير مبتدئا حتى لا تلغ الزیادۃ خلافا للبعد۔ ہمارے نزدیک سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ کلام نو ہو جائے گا، یہاں تک کہ زیادتی لغو نہیں ہوگی۔ بعض کا البتہ اس میں اختلاف ہے۔ وهو مالک والشافعی وزفر فعندهم يختص بسببه ایضا، اور وہ بعض جو ہیں امام مالک، امام شافعی اور امام زفر رحمہم اللہ المبین ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک عام اپنے سبب کے ساتھ بھی مخصوص ہوگا۔ فَإِن تَغَدَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ غَيْرِ الدَّاعِي أَوْ وَحْدَهُ لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ، تو فرمایا کہ پس اگر اس مدعو نے غیر داعی کے ساتھ یا تنہا اس نے کھانا کھا لیا تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، جبکہ احناف اس بارے میں وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں کہ إِنَّ فِيهِ إِلْغَاءَ القید الزائد وهو قوله اليوم فينبغي ألا يختص بسببه بل أينما تغدى أو حيثما تغدى في ذلك اليوم مع الداعي أو وحده أو مع غيره يحنث البتة احترازا عن إلغاء الكلام۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں قید زائد کو لغو کر دینا لازم آتا ہے، اور وہ قید زائد اس کا قول الیوم ہے، لہذا یہی مناسب ہے کہ الغائے کلام سے بچنے کے لیے عام اپنے سبب کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ مدعو اس دن جہاں کہیں بھی اور جس طرح بھی غدائیہ کھائے گا، خواہ داعی کے ساتھ ہو یا تنہا ہو یا غیر داعی کے ساتھ ہو، تو وہ ضرور حانث ہو جائے گا۔ ولیکن فی اطلاق العام علی هذه الصیاغ نوع مسامحۃ، فقیل انه مع قطع النظر عما ورد تحته صالح لكل رحم سواء كان للزنا او لغیره، وكذا لكل سجود اعم من ان يكون للسهو او لغیره، وكذا لكل ألف من جنس هذا المال أو من غيره، وكذا لكل غداء مدعو أو غيره، وقيل إنه أريد بالعام ها هنا المطلق كما هو رأي الشافعي للمصطلح عليه فتأمل۔ لیکن ان صیغوں پر عام کا اطلاق کرنے میں ایک گنا مسامحت ہے، پس کہا گیا ہے کہ عام اس سے قطع نظر جو اس کے ماتحت وارد ہوا ہے ہر رجم کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ زنا کے لیے ہو یا غیر زنا کے لیے ہو۔ اسی طرح ہر سجود کے لیے عام ہے، خواہ سجدہ سہو کے لیے ہو خواہ غیر سہو کے لیے ہو۔ اسی طرح ہر الف کے لیے عام ہے، اس مال کی جنس سے ہو یا اس کے علاوہ کی اسی طرح کے مال سے ہو۔ اچھا، اسی طرح ہر غدا کے لیے عام ہے، خواہ وہ مدعو الیہ ہو یا غیر مدعو الیہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ اس جگہ عام سے مراد مطلق ہے، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے ہے، نہ کہ اصطلاحی عام ہے
تو بس اس معاملے میں خوب غور کر لو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں سے علی الاطلاق 5ویں صورت اور متن کے اعتبار سے چوتھی صورت کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ صیغہ عام اگر جواب کے موقع پر ظاہر ہو اور مقدار جواب سے زائد ہو، مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو صبحوں کے کھانے کی دعوت دی، اس نے جواب میں کہا کہ ان تغدیت الیوم فعبدی حر، کہ اگر میں آج کے دن کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ ان تغدیت الیوم فعبدی حر جواب کے موقع پر ظاہر ہوا ہے، اور لفظ الیوم جواب کی مقدار سے زائد ہے۔ متن کے اعتبار سے یہ چوتھی قسم ہی مختلف ہی ہے۔ چنانچہ ہم حنفیوں کے نزدیک اس صورت میں صیغہ عام اپنے سبب کے ساتھ مختص نہیں ہوگا، بلکہ یہ اثر نو کلام شمار ہوگا، اور علی سبیل العموم مفید حکم ہوگا، عام ہوگا اس کا حکم، اور الیوم کی زیادتی جو ہے وہ بے فائدہ اور بیجا اور لغو نہیں ہوگی۔ یہ احناف کے نزدیک تھا، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام ظفر علیہم الرحمہ کے نزدیک اس صورت میں صیغہ عام اپنے سبب کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ چنانچہ یہاں سبب دیکھا جائے گا، اگر مدعو نے اس دن میں داعی کے ساتھ غدائیہ کھانا کھایا تو وہ آنے سے ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کے جواب میں یہ بات بولی ہے، اور اس کا غلام اسی صورت میں آزاد ہوگا جب وہ بلانے والے کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ ان تغدیت الیوم فعبدی حر کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں آج تیرے پاس آ کے کھانا کھا لوں تیرے ساتھ تو میرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس دن اس نے غیر داعی کے ساتھ کھانا کھایا، جس نے بلایا تھا اس کے ساتھ نہیں کھایا، کسی اور کے ساتھ کھایا یا اکیلی کھا لیا، تنہا کھایا، تو امام شافعی اور امام مالک اور امام ظفر علیہ الرحمہ کے نزدیک اب وہ حانث نہیں ہوگا، اور اس کا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ عام کو اس کے سبب کے ساتھ خاص کرنے کی صورت میں الیوم کی قید زائد کو لو کر دینا لازم آتا ہے۔ اگر آپ وہی مان لیں جو آپ نے لیا تو پھر الیوم یہ لغو ہو جائے گا، اس طور پر کہ اگر مدعو نے اسی دن میں غیر داعی کے ساتھ کھایا یا تنہا کھایا تو ان حضرات کے نزدیک مدعو حانث نہیں ہوتا، حالانکہ الیوم میں غدائیہ کھانا پایا گیا ہے، یعنی وہ آج کا کھانا تو کھا لیا اس نے، تو غرض یہ کہ اس اختصاص بسبب کی صورت میں جو قید زائد الیوم ہے اس کا لو قرار دینا لازم آتا ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ کلام کو لغو سے بچانے کے لیے عام اپنے سبب کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ جہاں کہیں بھی اور جس طرح بھی اس دن میں غدائیہ کھایا، خواہ داعی کے ساتھ ہو، خواہ تنہا ہو، خواہ غیر داعی کے ساتھ ہو، تو مدعو بہر صورت آنے سے ہو جائے گا اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ ولیکن فی اطلاق العام علی هذه الصیغ سے اشارے مصنف پر ایک اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کا مذکورہ صیغوں یعنی رجما، سجدہ، بالا، نعم اور ان تغدیت پر عام کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صیغے الفاظ عموم میں سے نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ حادثہ جس کے تحت یہ لفظ وارد ہوا ہے اس سے قطع نظر یہ لفظ مثلا لفظ رجما ہر رجم کو شامل ہے، خواہ وہ رجم زنا کی وجہ سے ہو یا زنا کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو، مرتد ہونے کی وجہ سے ہو یا افساد فی الارض کی وجہ سے ہو۔ اسی طرح لفظ سجدہ ہر سجود کو عام ہے، ہر سجدے کو شامل ہے، خواہ وہ صحو کا سجدہ ہو، خواہ اس کے علاوہ تلاوت کا ہو، سجدہ شکر ہو۔ اسی طرح لفظ الف ہر الف کو عام ہے،
خواہ وہ اس مال کی جنس سے ہو یا اس کے غیر کی جنس سے ہو. اسی طرح ان تغید دئی تو ہر طرح کی جو کھانے کو شامل ہوگا، خواہ وہ مدعو الیہ جس کی طرف دعوت دی گئی تھی، خواہ وہ غیر مدعو الیہ ہو. دوسرے بعض حضرات نے جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہاں عام سے اصطلاحی عام مراد نہیں ہے، بلکہ عام سے مراد مطلق ہے، جیسا کہ امام شافعی کے خیال ہے. اور مذکورہ صیغے اگرچہ اصطلاحی عام نہیں ہیں لیکن مطلق ہیں، یعنی کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہیں. تو شارح نے فتح عمل سے ایک تیسرے جواب کی طرف بھی اشارہ کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں عام سے مراد ہے کہ وہ صیغہ خاص العین نہ ہو، وہ صیغہ خاص العین نہ ہو، خواہ مطلق ہو جیسے فعل، خواہ عام اصطلاحی ہو. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں، اور اس سوال کو آپ رجسٹر پر ان کے خلاصے کو ضرور لکھیں. پہلا سوال یہ ہے کہ خلاف للبعض وہو مالک و شافعی و ظفر سے امام مالک، امام شافعی، امام ظفر کا نظریہ تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وقیل انہ ارید بالعام ہا ہنا المطلق، یہاں مطلق عام سے کیا مراد ہے اس کا حاصل تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.